السلام علیکم، میں رانا نوید ہوں اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اب تک کی لیٹسٹ اپڈیٹس، بگ سٹوریز اور ایکسکلوسیو انفارمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ روزانہ کی بنیاد پہ ہماری آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی رہے اور ہم آپ کو اپڈیٹ کرنے کی ذمہ داری نبھاتے رہیں۔ آج آپ کے لیے بڑی خصوصی خبر لے کے آیا ہوں۔ پوری دنیا میں اس ٹائم شور مچا ہوا ہے کہ آخر امریکہ، ایران اور اسرائیل تنازع کا کیا ہوگا، معاملات کس طرف جا رہے ہیں، کیا واقعی جنگ ختم ہو چکی ہے یا یہ کوئی اس طرح کا معاملہ رکھا جا رہا ہے کہ پہلے اس چیز کو بلڈ اپ کیا جا رہا ہے کہ جو کوششیں ہیں وہ بھرپور انداز میں کی گئیں لیکن ایران نہیں مانا تو پھر ہمیں حملہ کرنا پڑا۔ اس پرسیپشن کی حقیقت کیا ہے، اس پر بھی غور کریں گے، لیکن سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر محسن نقوی وزیر داخلہ پاکستان دوبارہ تہران کیوں گئے، ٹھیک ہے، کیا معاملات وہاں پہ ایسے چل رہے ہیں کہ انہیں فوری طور پہ واپس جانا پڑا۔ اس سے بھی زیادہ چیز یہ ضروری ہے آپ کو بتانی کہ یہ سارا معاملہ اس کے اوپر جو امریکہ ہے اس کا اسرائیل کے ساتھ کیا پھڈا ہو گیا ہے، اور ٹرمپ نے نیتن یاہو کو کھری کھری سنائی ہیں کہ نہیں۔ ایک بازگس یہ بھی ہے کہ بڑی ٹف کال کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑا ہے دونوں رہنماؤں کو، بڑی ڈیفیکلٹ تھی، بڑی سخت باتیں ہوئیں۔ ان سب چیزوں کی کیا حقیقت ہے یہ بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ اور مودی جو منجن فروشی کے بعد ٹافی فروشی کر رہا ہے اٹلی میں، وہ کیا کہانی اور کس طرح سے کانگریس جو ہے وہ ان کا تمسخر اڑا رہی ہے، اور راہل گاندھی کیا کہہ رہے ہیں کہ مودی جو ہے وہ ٹافیاں بیچنے والا جو ہے وہ اٹلی گیا ہوا ہے اور میلونی کو امپریس کر رہا ہے۔ یہ ساری باتیں شامل ہیں۔ سب سے پہلے باقاعدہ جس سٹوری سے آغاز کرنا ہے وہ یہ سٹوری ہے کہ ایک لیٹر آف انٹینٹ ڈرافٹ کیا جا رہا ہے۔ بہت بڑی آپ کو خبر دے رہا ہوں، ایکسکلوسیو سٹوری ہے، انٹرنیشنل سورسز سے حاصل ہوئی۔ وہ یہ کہ لیٹر آف انٹینٹ ایک جو ہے وہ ڈرافٹ کیا گیا ہے پاکستان اور قطر۔ یہ ان کا رول میڈیٹرز کا تھا اور انہوں نے ان پٹ لی اس میں سعودی عربیہ اور اس کے علاوہ ٹرکی، پھر ایجپٹ کا سننے میں آ رہا ہے یا ایک آدھ مسلم ملک اور ہے۔ بیسیکلی ان کی ان پٹ لے کے ایک پروپوزل جو رپورٹڈلی پرائمریلی پاکستان اور قطر کی طرف سے ڈرافٹ کیا گیا ہے، اس میں ان پٹ شامل ہے سعودی عربیہ، ٹرکی اور ایجپٹ کی، مصر کی۔ وہ جو ہے وہ ڈرافٹ جو ہے وہ اپنی ایک حتمی شکل کی طرف آ چکا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، اور ایک دو مسلم ممالک کی اس میں ان پٹ شامل تھی، لیکن پاکستان اس کا ہمیشہ کی طرح اس کیس میں جو میڈیٹری رول تھا، ثالث کا کردار تھا، وہ ابھی بھی پاکستان کے پاس ہے۔ دشمن کی لاکھ خواہشوں کے باوجود پاکستان سے یہ عزت کا مقام ابھی تک نہیں چھن سکا، اور آگے بھی معاملات انشاءاللہ پاکستان کے حوالے سے ہی ہوں گے۔ تو اس پہ ڈرافٹ کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتا چلوں۔ صرف یہی نہیں کہ آپ کو صرف لیٹر آف انٹینٹ کے ڈرافٹ کی میں نے خبر دی، اس خط کی خبر دی جس میں انٹینٹ شامل ہے سب کی۔ اب میں اس میں انکلوڈ کیا ہے یا ہوگا وہ بتاؤں گا۔ ابھی مین اسٹریم میڈیا پہ یہ سٹوری نہیں پہنچی۔ ایران اپنے نیوکلیئر پروگرام پر کمٹمنٹ دے گا اور نیوکلیئر ہتھیاروں کو پرسیو نہ کرنے کی کمٹمنٹ دے گا۔ سب سے بنیادی ایشو اور شرط وہی جو آلریڈی جو ہے وہ آپ کی نظر میں رہی، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو امریکہ کو فل فور چاہیے وہ ایک ایسی ایشورنس ہے ایران کی جانب سے جو نیوکلیئر ویپنز کے اوپر، نیوکلیئر پروگرامز کے اوپر اس کو چاہیے امریکہ کو۔ وہ یہ ایک جو ہے وہ مین مدعا جو ہے وہ ایران کی جانب سے شامل ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پوٹینشلی جو ہے وہ انگیج رہے گا ان مور ڈیٹیلز آن یورینیم انریچمنٹ اینڈ ایگزسٹنگ
پروگرامز کی ڈسکشنز میں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یورینیم انریچمنٹ اینڈ ایگزسٹنگ انریچڈ اسٹاک پائلس کے کانٹیکس میں. ٹھیک ہے جی. تو یہ 3 جو ہے وہ بنیادی کنڈیشنز ہیں اس ڈرافٹ کے اندر، لیٹر آف انٹینٹ کے اندر، ایران کے اوپر جو لاگو ہوتی ہیں اور جس پہ انہیں کمٹمنٹ دینی ہے، اور اس اطلاق جو ہے ایران کے اوپر ہوگا وہ یہ ہے. رپیٹ کرتا ہوں کوئکلی. نمبر 1، ایران اپنے نیوکلیر پروگرام اور نیوکلیر ہتھیاروں کے حوالے سے ایشور کرے گا کہ وہ نہیں بنائے گا اور کمٹمنٹ دے گا. نمبر 2، وہ پوٹینشلی انگیج رہے گا ان ڈیٹیل ڈسکشن یورینیم انریچمنٹ کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ ایگزسٹنگ جو انریچڈ اسٹاک پائلز ہیں اس کے یورینیم اور نیوکلیر کو لے کے اس حوالے سے. دا یو ایس ورڈ، یو ایس کیا کرے گا، اس کو کیا کرنا ہوگا. نمبر 1، گریجول انفریز کرے گا ایرانی فائنینشیل ایسٹس کو. وہ گریجولی جو ہے وہ انفریز کرے گا، ان بلاک کرے گا جو ان کے اثاثے ہیں ایرانی جو فروزن تھے، فریز تھے، ان کو. پوٹینشلی ایز آن سم سینکشنز، ایران کے اوپر جو پابندیاں ہیں ان کو جو ہے وہ کچھ پابندیوں کو ایز کرنا شروع کر دے گا. ایران از آلسو رپورٹڈلی ڈیمانڈنگ دیٹ دا یو ایس اسٹاپ سیزنگ ایرانین شپس. ایران نے یہ بھی کہا ہے کہ ہاں جی یہ سارے معاملات اور دستخط وصغت والا معاملہ کرتے ہیں اور لیٹر آف انٹینٹ جو ہے اس کے اوپر تمام کنڈیشنز کے اوپر معاملات کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ جو آپ ہمارے شپ سیز کر رہے ہیں ان سے بھی باز ہے. ابھی جو آپ کر رہے ہیں، امریکہ جو ان کے بحری جہازوں کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے وہاں کے پانیوں میں، اس کے وہ باز رہے. یہ ایران کا ابھی اس ساری کارروائی کو مکمل کرنے سے پہلے کی ایک شرط ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ وہ کہتا ہے کہ ریلیز فروزن فنڈز، پریشر اسرائیل ٹو ہالٹ ملٹری ایکشن ان لیبنن. ان پہ دباؤ ڈالیں اسرائیل کے اوپر کہ وہ ملٹری ایکشن جو ہے اس کو روکیں لبنان کے اندر. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہو گیا ایک معاملہ. جیسے ہی اس خط پر دستخط ہوں گے تو یہ وار فارملی اینڈ تصور کی جائے گی، اور 30 دن کے پیریڈ کے اندر آبنائے ہرمز اور ایران کے نیوکلیر پروگرام کو ڈسکس کرنا ہوگا. یہ جی آپ کے لیے خصوصی خبر، ایکسکلوسیو سٹوری کہ ایک خط کا مسودہ ڈرافٹ پاکستان اور قطر کے ثالثی کرداروں کے پیش نظر سعودیہ، ترکی اور مصر کی ان پٹ لینے کے بعد ڈرافٹ کیا جا رہا ہے، جس میں دونوں ممالک امریکہ اور ایران یہ اپنے اپنے کانسنٹ دیں گے. اس کی کنڈیشنز آپ کو بتا دی ہیں، اور اس میں 19-20 کے فرق کی بھی توقع مجھے تو نہیں ہے. میں نے تو اس کو بڑا ویریفائی کر کے آپ تک پہنچایا ہے. یقیناً نیوکلیر پروگرام جو ہے اس سے سرنڈر کیے بغیر بات نہیں بنے گی، وہ ایک آپ کو بتایا. دوسرا وہ ان کو سینکشنز اور فروزن ایسٹس پہ امریکہ ہلکا سا ریلیف دے گا تو بات بن جائے گی. تو یہ سٹوری جو ہے وہ ایکسکلوسیو سٹوری تھی، یہ آپ تک پہنچائی. آگے آئیے. ٹف کال کا جو میں نے انٹرو میں ذکر کیا ہے، براک ریوڈ نے یہ خبر دی تھی سب سے پہلے. انہوں نے کہا کہ واشنگٹن کے لیے اسرائیلی امبیسڈر نے یو ایس لا میکر کو بتایا کہ نیتن یاہو کو بڑی تشویش ہوئی. یہ سارا جو پیس ایگریمنٹ ہے یہ اس کی کہانی سنتے ہوئے کہ باتیں کدھر کو جا رہی ہیں، تو اس ٹف کال ہوئی، اور اس ٹف کال کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ وہ تھوڑا سا ٹرمپ اور نیتن یاہو آپس میں ہلکا پھلکا گرم سرد ہوئے، اور جو ہے وہ اس پہ بڑی تشویش ہے. کس کو؟ اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو کو. Axios.com براک ریوڈ کی ہی سٹوری ڈیٹیل جو ہے اس میں چھپی. یہ اس حوالے سے بڑے اہم جو ہے وہ کردار ہیں. نیو ایران پیس پروپوزل ٹریگرز ٹینس ٹرمپ نیتن یاہو کال. یہ اس کی تفصیلی شکل ہے اسی کال کی
کہ وہ کہتا ہے جی جو پیس پروپوزل ہے نیا ایران اور امریکہ کا، اس کی وجہ سے ٹینشن جو ہے وہ نیتن یاہو اور ٹرمپ کی ایک ٹینس کال ہوئی اور ٹینشن نے ٹریگر کیا. تو یہ جی ہوا. اس کے حوالے سے وہ انہوں نے جو ہے ایک دوسرے سے جو ہے وہ ڈس ایگری کیا، ڈفرینس آف اوپینین سامنے آیا. باقی کوئی یہ تو نہیں ہوا جو میڈیا پہ چلایا جا رہا ہے کہ جناب یہ وہ گالم گلوچ اور جناب تھپڑو تھپڑی ہو گئے، ایسا کوئی چکر نہیں تھا. ٹھیک ہے جی، جب ایسا چکر نہیں ہے، وہ میں کیوں کہہ رہا، اندازے کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا. سی بی ایس نیوز، پریزیڈنٹ ٹرمپ said he and Israeli Prime Minister Netanyahu are aligned in their goals. He will do whatever I want him to do. پریزیڈنٹ ٹرمپ کی نے میڈیا کے اوپر اس خبر کے آنے کے بعد یہ سٹیٹمنٹ دیا. اس نے کہا کہ جی میں اور اسرائیلی جو پرائم منسٹر ہیں نیتن یاہو، وہ اپنے اہداف میں، اپنے گولز کے حصول میں الائنڈ ہیں، ایک ہی سمت میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو بالکل وہ تھوڑا سا اختلاف رائے اور چند باتوں پہ ہوتا ہے، لیکن he will do whatever I want him to do. وہ کرے گا جو میں چاہوں گا کہ وہ کرے. یہ ٹرمپ نے دعویٰ کیا اور اس طرح ہی ہے، کیونکہ یہ جو جنگ ہوئی ہے اس میں یقیناً وہ دونوں سیم پیج پہ تھے تو یہ حملہ کیا ایران کے اوپر، اس طرح نہیں تھا. اور آپ دیکھیں کہ اسرائیل کے کہنے پہ ٹرمپ نے کیا اور پوری جنگ کو سنبھال لیا. وہ اپنے اب دوسرے کام لبنان والے اور ادھر ادھر کر رہے ہیں، یہ سارا امریکہ پھر وہ کھاتا امریکہ نے اپنے لے کے اپنی جنگ اس کو بنا کے لڑا. اور ابھی پیس سیٹلمنٹ بھی اس کا ہی رائٹ ہے کہ وہی اس پیس پروپوزل اور تمام ثالثی کی کوششوں کو آگے بڑھائے. سپوٹنک کی خبر، ایران نے فارملی سپروائزری باؤنڈریز ڈیفائن کی ہیں اسٹریٹ آف ہرمز کے لیے. یہ میپ آپ دیکھ رہے ہیں، سپوٹنک نے اس کو ایکس پر جو ہے وہ ٹویٹ کیا. آل ٹرانزٹ ناؤ ریکوائرز کوآرڈینیشن ود دا پرشین گلف واٹر وے مینجمنٹ اتھارٹی. کہتا ہے اب جتنے بھی ٹرانزٹ ہے وہ ریکوائر ہوگا ان کی پرشین گلف واٹر وے مینجمنٹ اتھارٹی سے جو ہے وہ کوآرڈینیشن کریں گے. تو اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں جتنی بھی کاروائی نیتن یاہو پیس پروپوزل لیٹر آف انٹینٹ کی میں نے آپ کو سنائی ہے، اس کے رد عمل میں ایرانین پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان کا جو ہے وہ الجزیرہ نے سٹیٹمنٹ لگایا ہے کہ ڈپلومیٹک سلوشنز کے تمام راستے کھلے ہیں، بٹ سرنڈر ٹو دا یو ایس از این illusion. وہ کہتا ہے کہ جی سفارتی کوششوں اور سفارتی معاملات کو حل کرنے کے تمام دروازے کھلے ہیں، لیکن امریکہ کے سامنے ایران جھک جائے، سرنڈر کر دے، یہ ایک illusion ہے، نظر کا دھوکہ ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. تو یہ اس کی ہے. جاتے جاتے آپ کو بات کرتا چلوں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی. پردھان منتری صاحب جو ہے وہ اٹلی پدھار گئے اور وہاں پہ شگل لگا ہوا ہے. پرسوں کل وہ پہنچے اور ادھر انہوں نے جارجیا میلونی سے جو ان کی سربراہ ہیں ان سے ملاقات کی. ویڈیوز بن رہی ہیں، ٹک ٹاک ویڈیوز بن رہی ہیں، وہ انہیں میلوڈی کے نام سے ٹافیاں جو ہیں ان کا پیکٹ وہ پیش کر رہے ہیں. ویڈیو میں مودی صاحب لے گئے میلوڈی، تو مودی اور جو ہے وہ میلونی کا کمبینیشن جو ہے بنا کے تو بڑا امپریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب اس کے پورٹریل کے دو طریقے، ایک راہل گاندھی جو کہہ رہا ہے کہ یہ سستا ہی ہے، کوئی حال نہیں مودی کا، ٹافیاں اٹھا کے چلا گیا اور وہاں پہ یہ جو ہے ٹافی فروشی چل رہی یا منجن فروشی چل رہی. تو یہ شیئر امبیرسمنٹ ہے انڈیا کے لیے. تو باقی یہ دوسرا جو گودی میڈیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک فورن پالیسی ٹیکٹک ہے جس کو مودی جس کے ذریعے یورپین ممالک کے ساتھ اپنے سمبند بہتر بنا رہا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. آپ کے لیے روزانہ کی بنیاد پہ امپورٹنٹ انٹرنیشنل اور نیشنل نیوز سٹوریز کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک کیجئے، شیئر کیجئے. آپ کے لیے تازہ ترین ٹھوس اور مستند تجزیے و تبصرے کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے. آپ کا ہمیں دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.